میں میت کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے، اور یہ دفنانے کا طریقہ کب سے عمل میں آیا، اور یہ جو جلانے کا طریقہ یہ کب سے عمل میں آیا۔ یاد رکھیے، ہر انسان کو موت سے سابقہ پڑتا ہے، امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا بادشاہ، مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کے لیے ایک نہ ایک دن موت یقینی ہے۔ مرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، یہ اہم ترین مرحلہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نعش کو گھر میں تو رکھا نہیں جا سکتا، یقیناً اسے کہیں نہ کہیں تو منتقل کیا جائے گا۔ تو اب اس بارے میں طریقہ مختلف ہو گئے۔ پارسیوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ مردے کے نعش کو حرام خور پرندوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جو منٹوں میں اس کی بوٹی کر ڈالتے ہیں، اور ہمارے برادران وطن ہندوؤں نے اپنے مردوں کے نعشوں کو آگ میں جلانے کا طریقہ اپنایا، جس کی راکھ کو دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے۔ لیکن تمام معروف آسمانی مذاہب کے ہاں مردوں کو زمین میں دفن کرنے کا طریقہ ہے، اور اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ جب دنیا میں پہلی مرتبہ حادثہ قتل نما ہوا اور قابیل نے حابیل کو مار ڈالا، تو حیران ہوا کہ بھائی کی نعش کو کہاں ٹھکانے لگائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے کوے کو بھیجا، جس نے اپنے عمل سے اسے دفن کا طریقہ بتایا۔ قرآن پاک میں ارشاد خدا بندی ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کریتا تھا زمین کو، تاکہ اس کو دکھلاوے کہ کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ بولا اے افسوس، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہوں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں لاش اپنے بھائی کی۔ پھر لگا پچھتانے۔ اسی وقت سے اموات کی تدفین کا سلسلہ جاری ہوا، اور یہ طریقہ ضرورت، ماحول، عزت و تکریم ہر اعتبار سے عین مناسب تھا۔ چنانچہ اسلام جو دین فطرت ہے اور انسانیت کے احترام کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اس نے بھی اپنے ماننے والے کو نہ صرف یہ کہ تدفین کا حکم دیا، بلکہ نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ تجہیز و تکفین اور پھر نماز جنازہ کے مسائل واضح طور پر بتائے ہیں۔ اموات کے بارے میں اسلامی ہدایات انتہائی روشن اور حد درجے قابل قدر ہے۔ اسلام نے مرض الموت سے لے کر تدفین تک ہر طرح کی نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے احکامات دیے ہیں، جس میں ہر طرح پر انسانیت کے احترام کی جھلکیاں نظر آتی ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی بدن انتہائی قابل احترام ہے، زندگی میں بھی اس کا احترام کیا جائے گا، اور مرنے کے بعد بھی اس کی بے وقعتی سے احتراز کرنا ضروری ہوگا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسر عظم المیت ککسرہ حیا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ میت کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی زندہ انسان کی ہڈی توڑنا ہے، یعنی جس طرح سے ایک زندہ انسان کی ہڈی ٹوٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مردے کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اسلام نے یہاں تک مردوں کو احترام کی تلقین کی ہے کہ کسی قبر پر بیٹھنے تک کو نہایت ناپسند سمجھا گیا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبره، کہ تم میں سے کوئی شخص کسی انگارے پر بیٹھے جو اس کے کپڑے کو جلا کر اس کی کھال تک پہنچ جائے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ الغرض، اسلام کی بے نظیر تعلیمات زندگی اور موت ہر حالت میں انسانیت کے احترام کی تلقین کرتی ہے۔